السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹاٹھا بچو یہ کلاس 4 اردو سبجیکٹ U3 لیسن U3 سیلبس چلان آز یت مز پور گرو نانک دیو جی یہ پور یوتام پڑھا آز یت پہ ٹاٹھا بچو پڑھن تھی تھو نظر کھولی کتاب یتی پہ تھو نظر پورے دلچسپی سان سمجھو تو کہ گرو نانک دیو جی کس 7-8 سال کی عمر میں انہیں پڑھنے بٹھایا گیا. 7 یا 8 یلی گو یل ات عمر ووت تو یہ سوزک سکول. انہوں نے فارسی زبان اور رسمی حساب کتاب جلدی سیکھ لیا تو جلدی، لیکن آگے پڑھائی میں ان کا جی نہیں لگا. لیکن برو کن لوگ نے امس دل پڑھنس کن وہ اکثر چپ چاپ اکیلے بیٹھے رہنا پسند کرتے. ژھپ کرت اس یہ پسند کران بہن اکسی جائے کن زن. بس ام موجود مانے ونان کہ کیا بچہ تم تہ یمن پنہ مدر ٹنگ بغیر بے زبان میں سمجھ یوان. تم موجود جب گرو نانک اور بڑے ہوئے تو ان کے والد نے انہیں کھیتی باڑی کے کام میں دلچسپی لینے کو کہا. یہ گرو نانک بوڑ پہن گو تم سند مل ون تمس وہیں کر زمینداری تات مز نچ دلچسپی. اس میں بھی ان کا دل نہیں لگا. تات مز تو لوگ نے امس دل. اسی طرح دکانداری کر کے پیسے کمانے میں بھی کوئی دلچسپی نہیں دکھائی. پت دس دکانداری مگر تمس ہو تات مز تکان دلچسپی. ایک دن گرو نانک کے والد صاحب نے انہیں کچھ روپے دے کر لاہور بھیجا. ایک دو دت امس مل پن گرو نانک دیو جی یس ام دت امس کی روپیے سوزن لاہور اور کہا کہ ایسا کرا سودا کرنا جسے کچھ نفع ہو ہے. تیت سودا کر کے یم سے تھی نفع وات. بلا نام کا ایک جاٹ نوکر بھی ساتھ دیا تو بی دنس اخ نوکر تہ ست. گرو نانک چل پڑے. گرو نانک دراو. راستے میں کچھ فقیر سادھو نظر آئے. ام وچ کیا فقیر سادھو وت وہ بہت بھوکے تھے، واریاہ بچے تھے. گرو نانک کو انہیں دیکھ کر بہت ترس آیا. گرو نانک صاحبن یل وچ تو تمن آو واریاہ رحم یمن پہ اور انہیں کچھ روپے دینے چاہے تو ام یس یمن کیا روپے دیں. فقیروں نے کہا بابا نقدی ہماری کس کام کی، تو ہم تو بھوکے ہیں، کچھ کھانے کو دے. دپنس اس نسا چھ نقد ضرورت کی، اس چھ بچت، اس گوس کی کھین خطر آسن. گرو نانک خود شہر گئے. گرو نانک کو پان شہر آٹا لائے، اوٹ ان روٹیاں پکوائے، ژچ بنائے اور فقیروں کو کھلائے تو فقیر کھاؤن چاؤن. اس طرح سارے روپے فقیروں سادھو کو کھانے کھلانے میں خرچ دیے. تو یم ساری پونس کرن ات مز خرچ اور واپس ہوئے. واپس باپ کے ڈر سے گھر کے باہر ہی چھپ گئے. مل سند کھوژنے سے مل سند خوف سے بیوٹ نیبر کھٹت. باپ نے ڈھونڈ نکالا، تم چھوڑ اور پوچھا تو کیوں کر واپس ہوا اور جو روپے میں نے دیے ان کا کیا کیا؟ ژٕ واپس یم میں سے پونس دیتے تمن کیا کرت؟ گرو نانک نے سارا حال صاف صاف بیان کر دیا اور کہا آپ نے کہا تھا کہ نفع کمانے کے لیے کوئی کھرا سودا کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانے سے زیادہ کھرا سودا اور کون سا ہوگا ہے؟ تو وہ سمجھ گوبر کہ دپنس والد صاحب ون مانس مالس دپنس ے وونت ہے تیت سودا کر کے یم سے نفع ای ام کھوت کس نفع بچن کھاون چاون. کالو چند کو یہ دیکھ کر رنج ہوتا اور غصہ بھی آتا کہ گرو نانک کی طبیعت دنیا کے کاموں میں نہیں لگتی، مگر کیا کرتا ہے. ام ساو ام سند مالس کالو چندس واریاہ شرارت تہ کھژس، غمگین گو. لیکن گرو نانک سن طبیعت یل وچھن کہ امس چھ دنیا چن کامن سے دل لگن. گرو نانک کی بہن کپور تھلا کے علاقے سلطان پور میں بھی آئی گئی تھی اور اس کا شوہر علاقے کے حاکم کے سرکار میں ملازم تھا. یہ سوچ کر شاید نوکری میں گرو نانک کا جی لگے، گرو نانک کو بھی سرکار میں نوکر رکھوا دیا. امس پائی مکر لگے امس ست بڑ دل تو ترون سرکاری نوکری میں امس ست. وہاں بھی گرو نانک محتاج اور ضرورت مندوں کے لیے دان پن کا دروازہ کھول دیا اور سرکاری خزانے کا روپیہ غریبوں اور مفلسوں میں تقسیم کرنے لگے. چنانچہ اس ملازمت سے بھی الگ ہونا پڑا. تو تت کور ام کام، ام ترو دروازہ یلہ کمن خاطر، محتاجن ضرورت مندن خاطر خزانہ مز روپیہ تم کرمو غریبن مفلسن مز تقسیم. تو امس پیو تمو نش ات چھلن ملازمت نش. گرو نانک کے یہ رنگ ڈنگ دیکھ کر ان کے والد نے سوچا کہ گرو نانک کی شادی کر دی جائے. ام سوچ ون کہ ون کرو گرو نانکس نکاح، شادی کروس، گرستی کا بوجھ پڑے، گھر باروں بوجھ کھسس تو اس طرح روپیہ پیسہ خرچ کرنا چھوڑ دے تو یہ خرچ کرن ترائیے. انہوں نے گرو نانک کی شادی کی. خاندر کور گرو نانک کی شادی ہو گئی.
امس آو خاندر کرنا 2 بچے بھی ہوئے 2 بچ بنے لیکن گرو نانک کا دل گرستی میں نہ لگا لیکن ام سن دل اس تیل تہ گھر وارس کن وہ ہمیشہ کی طرح اپنی کمائی ضرورت مندوں پر خرچ کر دیتے ہمیشہ اسے پانی کمائی ضرورت مندن پر خرچ کرنے بیوی کے لاکھ سمجھایا مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا ہم سمجھایا پنے خاندار نے مگر امس پہ ان کا اثر وہ اکثر چپ چاپ بیٹھے رہتے اور دنیا کی باتوں پر غور کرتے ہیں ژھپ کرت اس بہن تو دنیا چن کتن پہ غور آسان کرن گیان دھیان اور دین دھرم کی باتوں سے ان کی دلچسپی بڑھتی ہی گئی امس پنس مذہب ستن مذہب کن کتن پہ دلچسپی نوان ان کے دل پر یہ بات نقش ہو گئی امس پنس دلس پہ گئی امس یہ کت نقش یہ کت آئی کھن امس سندس دلس مز کہ دنیا چند روز کی ہے کہ دنیا کینچن دہن ہند یہاں کی ہر شے فانی ہے یہ ہر کھانا چیز ختم گھن وول اس کا کچھ بھروسہ نہیں امیک کہیں بھروسہ اس کا پیدا کرنے والا ہی ہمیشہ باقی رہے گا یمیک اس پودہ کرن وول سوئی یوت روزے انہوں نے گھر بار چھوڑ کر فقیری کی راہ لی ام ترو سورے گھر بار تو بنو فقیر باپ نے سمجھانے کے لیے مردانہ نام کے ایک مسلمان کو گوئی کو بھیجا لیکن مردانہ خود گرو نانک کا چیلا بن گیا ام سوزا پانے کی میں مسلمان مردان تو لیکن سد بنو تم سن چلو سد بنو تم سن شاگرد گرو نانک بالا اور مردانہ کے ساتھ آس پاس گھوم کر لوگوں کو نصیحت کرتے کہ خدا ایک ہے وہی سب کو پیدا کرنے والا ہے اس کے لیے سب برابر ہے چاہے کوئی بھی مذہب مانو مگر نیک کام کرو تاکہ خدا کے سامنے شرمندہ نہ ہو اس طرح ہوتے ہوتے ان کو سب گرو نانک کہنے لگے یہ اس ہمیشہ سارے نصیحت کرن یہ کہ خدا چھ اخ تمس سوئی پودر کرن وول تمس برابر چھن کان چاہے کن تہ مذہبس پہ پکو نیک کام کرو رٕژ کام کرو خدایس نش گژھو نہٕ شرمند کینٛہہ یِتھ پٲٹھۍ آو أمِس ناو پیو أمِس گرو نانک لگے أمِس وننہِ گرو نانک ملک اور شہر پھرے یہ پھر سارے ملکن شہرن کہتے ہیں وہ مکہ مدینہ اور بغداد بھی گئے ونان کہ یہ گو مکہ مدینہ تہ بغداد مز تہ اس طرح جب اس دنیا کے سفر کی مدت تمام ہوئی یل أمۍ سُنٛد دنیا سفر گو ختم اور آخری سفر کا وقت آیا آخری وقت وہ تو ضلع گرداسپور میں آئے ضلع ڈسٹرکٹ گرداسپورس مز آئے وہی 1539 عیسوی میں 90 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا تو 1539 عیسوی مز گو أمس 90 وُہر پن عمر اس أمۍ سٕنٛز 90 ؤری گزٲرِتھ گو أمۍ سُنٛد انتقال تو ٹاٹھیو بچو تہ آو سمجھ گرو نانک سن زندگی کہ أمس تہ گو یہ لاسٹس پروف لاسٹس سنو یہ ات کہ دنیا چھ فانی دنیا مز کھانا چیز روزن وول صرف اگر روزن سہ خدا سن ناو روزن تو تم سہ پودر کرن وول سہ عزت دِوان وول تو تمس برو کن گھن صبح شرمند گھن تس کام گھن دنیا مز کر یم شرمند گھ رب العالمینس برو کن ہر کھانا تو اس پہ نیک کام کرنے اس پہ یتھے پہ نیک کام کرنے یم لیسنہ مز اس یہ نصیحت ملان کہ اس پہ ہمیشہ نیک کام کریں اس پہ رٕژر کرن ہر کٲنٛسہِ سۭتۍ تو اس یی تی بکار باقی وسلام.